گستاخ و خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. جب گستاخ و خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی. اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. شاباش بیٹے ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. جی انشاءاللہ. وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر باہر ناآشنا ساحل میں کود پڑے تھے اور موزوں سے کھیلتے ہوئے مجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے ان کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز اول سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقت و کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں، بار آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں. وحشت و بربریت نے بارہا انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اس میں شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے. ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کا رہا سہا سکون و چین چھن گیا. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنائیں رچی ہیں. غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے اسلام خارج ہو جاتا ہے. آج یہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے، اس لیے پہلے ان کو ختم کیجئے. اور اس کی آسان صورت نکالی گئی کہ ہم مسلمان کسی بھی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہماری عبادت گاہوں پر پابندیاں لگا دی گئی کہ ہم مسلمان کسی بھی مدارس و مقاصد کو ختم کر دیا جائے. لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام اور مدارس و مکاتب مساجد پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. اور ہے یہی تاریخ، اپنا یہی فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے طے کرتے ہیں صدا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.